اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم اب سٹارٹ کریں گے سورۃ یوسف، مکی سورت ہے اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ الف لام را، یہ حرف مقطعات ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ دل کا یہ آیاتو آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ تو یہ جو آیتیں ہیں کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں بہت واضح اور خوب صاف ہیں۔ تو یہ کتاب مبہم چیزوں کی حقیقت کھول دیتی ہیں، اس لیے پاکیزہ تر کتاب اس بہترین زبان میں افضل تر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں کے سردار فرشتے کی سفارت میں تمام روئے زمین کے بہتر مقام میں بہترین وقت میں نازل ہو کر ہر ایک کی طرح کے کمال کو پہنچی، تاکہ تم ہر طرح سوچ سمجھ سکو اور اسے جان لو۔ انا بے شک انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے اس کو قرآناً، اس قرآن مجید کو عربین عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو۔ اس قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جو کہ ایک عربی تھے، ان پڑھ تھے، وہاں کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور انہی کی زبان میں یعنی کہ عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف عربوں کے لیے ہے، بلکہ یہ مستند اور محکم کتاب تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی اور وہاں کے ان پڑھ اور گوار لوگوں کو ایسی انسانیت سکھائی کہ یہ لوگ تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلم امت کے لیے ایک مثال بن گئے۔ جو لوگ گوار تھے، علم نہیں جانتے تھے، ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہی ایک مثال بن گئے۔ نحنو ہم نقص سناتے ہیں قصہ علیکا آپ کو احسنا اچھا۔ تو اے پیغمبر اسلام، ہم اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو اس رب کائنات نے، ہمارے خالق نے کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ اگر ہمارا رب ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق پہنچانے والا، ہماری فکر کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے، تو سمجھو کہ یہ بہترین قصہ ہے، ضرور اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہوں گی۔ چلے آئیے ہم اس کو سمجھتے اور دل سے پڑھتے ہیں۔ القصصی قصہ، بما اس وجہ سے اوحینا ہم نے وحی کی، یہ بہترین قصہ تھا کہ ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن اس قرآن مجید میں، تو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ وَإِن اور اگرچہ کنتا آپ تھے من قبلہ اس سے پہلے، من الغافلین غافلوں میں سے بے خبر تھے، البتہ اس سے پہلے وحی پہنچانے سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اہل کتاب سے ایک کتاب ہاتھ لگ گئی۔ اس کتاب کو لے کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسے پڑھ کر سنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہو گئے اور فرمانے لگے، اے خطاب کے لڑکے، کیا تم اس میں مشغول ہو کر بہک جانا چاہتے ہو؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس کو نہایت روشن اور واضح طور پر لے کر آیا ہوں۔ تم ان اہل کتاب سے کوئی بات نہ پوچھو، ممکن ہے کہ وہ صحیح جواب دیں اور تم اسے جھٹلا دو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط جواب دیں اور تم اسے سچا سمجھ لو۔ سنو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آج خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، سوائے میری تابع داری کے ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا کہ اے عمر، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے؟
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی تو آپ کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے رضامند ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے غصہ دور ہونے لگا۔ اب قصہ کیا تھا اب پڑھتے ہیں۔ جب قولا کہا یوسف علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا آباتی کہ اے ابا جان، جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے پیارے باپ، انی بے شک میں رأیتو دیکھتا ہوں، احد عشرہ 11 کوکباً ستاروں کو، والشمس اور سورج کو۔ جب حضرت یوسف نے اپنے باپ کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی کہ مجھے ساجدین وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب لوگوں میں زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد ایسا عام جواب تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ حضرت یوسف ہیں، جو خود نبی تھے، جن کے والد نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے، جن کے پردادا نبی اللہ کے نبی اور خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت یہ سوال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز اور شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد ہی ویسے ہی شریف ہیں، جبکہ انہوں نے دینی سمجھ حاصل کر لی ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج چاند سے مراد آپ کے والد اور والدہ ہیں۔ اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے 40 سال بعد ظاہر ہوئی، جب آپ نے اپنے ماں باپ کو شاہی تخت پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے مہربان باپ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بستانہ نامی یہودیوں کا ایک زبردست عالم تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 11 ستاروں کے نام دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا اگر میں تجھے ان کے نام بتا دوں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ تو اس نے بے قرار ہو کر کہا بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ان کے نام یہ ہیں جریان، طارق، زیال، ذوالفین، قابل، وساب، عمودان، فلیق، مصباح، فروغ، فرق۔ یہودی نے کہا ہاں اللہ کی قسم ان ستاروں کے نام یہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جب خواب اپنے باپ کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ قولا اس نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصصوا مت بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخواتی کا اپنے بھائیوں سے، فیقیدو ورنہ وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، قیدن چال چلنا ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان تو بے شک شیطان للانسانی انسان کا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، تو بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کہ اسے بھائیوں کے سامنے مت دہرانا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے بھائی تیرے سامنے پست ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہاری دشمنی میں لگ جائیں اور حسد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چال چلنے لگے۔
اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، اور فرماتے ہیں تم لوگ کو یہ اچھا خواب دیکھو تو اسے خیر سے بیان کر دو، اور جو کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ اس صورت میں اسے وہ خواب کوئی نقصان نہ دے گا۔ مسند وغیرہ کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے گویا وہ پرند کے پاؤں پر ہے، ہاں لیکن جب اس کی تعبیر بیان ہو گئی پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم لوگ کوئی خواب دیکھتے ہیں کوئی رشتہ دار میں، کوئی جاننے والوں میں، تو ہم لوگ اکثر اس کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کی تعبیر جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کروٹ بدل لی جائے اور 3 مرتبہ تھوک دیا جائے بائیں طرف کو اور خواب سے پناہ لے لی جائے۔ لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم نے خواب دیکھ لیا، کیا تعبیر ہوگی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ چن لے گا تجھ کو ربک تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ اور تجھے سکھائے گا، تیرا رب اسی طرح تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا من تعویل تعبیر بیان کرنا الاحادیث باتوں کی یعنی کہ خواب کی، وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا نعمتہ اپنی نعمت کو علیکا تجھ پر، تیرا رب تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کے خاندان پر، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پوری کی علی ابویک تیرے باپ دادا پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، انا بے شک ربا کا تیرا رب علیم حکیم بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں ملنے والے مرتبوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح خواب میں انہیں یہ فضیلت ملی ہے اسی طرح وہ تمہیں دنیا میں بھی بلند نبوت عطا فرمائے گا جو تیرے باپ دادوں کو بھی عطا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ نبوت کے لائق کون ہے۔ لقد کانا یقیناً تھے فی یوسف و اخواتہ اور اس کے بھائیوں میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، تو یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس جب قالو وہ کہنے لگے لیوسف یہ ضرور یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ محبوب ہے الی ابینا ہمارے باپ کو منا ہم سے، اس وقت جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ہمارے ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، ونحن اور حالانکہ ہم ہیں عصبۃ ایک جماعت، جس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت ابا جان کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں، انا بے شک ابانا ہمارا باپ تو لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں بہت سی عبرتیں ملتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین تھے، باقی سب بھائی دوسری ماں سے تھے، یہ سب آپس میں کہتے ہیں کہ واللہ ابا جان ہم سے زیادہ ان دونوں کو چاہتے ہیں، تعجب ہے کہ ہم تو جماعت ہیں اور یہ تو ان کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ صرف 2 ہیں، یقیناً والد صاحب تو سری گمراہی میں ہے۔ نقتلو قتل کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کرو اوِطرحوہ یا اسے پھینک دو ارضاً کسی زمین میں، یخلو کہ خالی ہو جائے لکم تمہارے لیے وجہ توجہ ابیکم تمہارے باپ کی، کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری ہی طرف رہے، وتکونوا اور تم ہو جاؤ من بعدہ اس کے بعد قوما صالحین صالح قوم یا نیک لوگ۔ یوسف کو ایسا کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں یا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتے ہیں، ایسا ہوگا کہ اور کوئی تو نظر نہیں آئے گا تو ہمارے باپ کی توجہ صرف ہماری ہی طرف رہے گی اور اس کے بعد نیک لوگ بن جائیں گے۔